اللہ یا رحمان یا رحیم یا کریم اللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير وفي مقام آخر تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسلت إلى الخلق كافة وختم بي النبيون آمنت بالله وصدق الله مولانا العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم عليه حضرت چلے معراج کو بلغ العلا بکمالہ سب جگ میں اجالا ہوا کشف الدجا بجمالہ ان کے خصائل نیک تھے حسنت جمیع خصالہ حور و ملائک سب یوں کہیں صلو علیہ وآلہ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم علیہ سامعین محترم، یہ ماہ مقدس رجب المرجب، اس ماہ مقدس میں بہت سارے واقعات دنیا کے اندر رونما ہوئے۔ ان میں سے ایک واقعہ معراج ہے۔ اس ماہ مقدس میں رب کائنات نے ہمارے آقا و مولا امام الانبیاء شافع روز جزا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک ایسی شان سے نوازا، ایک ایسے سفر سے نوازا جو خدا کی خدائی میں کسی نبی کو وہ نصیب نہیں ہوا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جس طرح اللہ نے نبوت بے مثال نصیب فرمائی، اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب کو کمالات و معجزات بھی بے مثل و بے مثال نصیب فرمائے۔ ان کمالات و معجزات پر اگر آپ نظر دوڑائیں تو پتہ چلے گا واقعی حضور کی جس طرح شخصیت ہے، جیسے حضور کا مقام ہے، اللہ نے ویسے ہی حضور کو معجزات سے نوازا ہے۔ معجزہ کس کو کہتے ہیں؟ معجزہ کہتے ہیں کہ نبی کے ہاتھ پر ایسا کام ظاہر ہو جو انسان کی عقل اسے قبول نہ کرے، انسان کی عقل اس کے سمجھنے سے عاجز ہو، اس کو معجزہ کہتے ہیں۔ معجزہ اللہ نبی کو اس لیے نصیب فرماتا ہے تاکہ جو لوگ شک میں پڑے ہوئے ہیں کہ یہ اللہ کا نبی ہے یا نہیں، تو وہ اس کے کمالات اور معجزات کو دیکھ کر اسے یقین ہو جائے گا کہ یہ کام پیغمبر کے بغیر کوئی اور کر ہی نہیں سکتا، اور کسی اور کے ہاتھ پر یہ چیز ظاہر ہو ہی نہیں سکتی، اسے معجزہ کہتے ہیں۔ انبیاء علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے معجزات نصیب فرمائے، کسی کو 1، کسی کو 2، کسی کو 4، کسی کو 20۔
لیکن ہمارے آقا و مولا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جس طرح نبوت لامحدود ہے، اسی طرح حضور کے معجزات بھی ان گنت ہیں، بلکہ یوں کہیے تو غلط نہیں، حضور کی زندگی کا ایک ایک لمحہ معجزہ ہے، حضور کی زبان سے نکلنے والی بات ایک ایک بات معجزہ ہے۔ اب آپ اندازہ فرمائیں، 1,24,000 انبیاء تشریف لائے، صرف انسانوں کے لیے نبی بن کے آئے، اور سارے انسانوں کے لیے نبی بن کے نہیں آئے، بلکہ اپنے اپنے علاقے کے انسانوں کے لیے نبی بن کے آئے۔ زیادہ سے زیادہ کوئی ایک ملک کے لیے نبی بن کے آیا، ورنہ ایک ایک ملک میں ہزاروں نبی بھی آئے، لیکن ایک نبی ایسا آیا جس کے لیے اللہ نے حدود و قیود کو ختم کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، محبوب نہ میری ربوبیت کی کوئی حد ہے نہ تیری نبوت کی کوئی حد ہے، وہ ایک ہی نبی ہے۔ ابراہیم شان والے، آدم شان والے، ہر نبی شان والا، لیکن اللہ نے خود ایک ضابطہ قرآن مجید میں ارشاد فرمایا تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ، سارے رسولوں کا مقام میں نے ایک جیسا نہیں بنایا، رسولوں میں سے بھی بعض کو میں نے بعض پر فضیلت نصیب فرمائی۔ پھر 1,24,000 نبیوں پر اللہ نے ہمارے آقا و مولا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فضیلت نصیب فرمائی، اس لیے فرمایا جدا جدا جو کمالات انبیاء میں تھے، جدا جدا جو کمالات انبیاء میں تھے، وہ مجتمع تھے تو ایک حبیب کبریا میں تھے۔ 1,24,000 نبیوں کے معجزات ایک طرف، 1,24,000 نبیوں کے کمالات ایک طرف، اگر ان ساروں کمالات کو گلدستے کی شکل میں آپ نے دیکھنا ہے تو میرے آقا کی ذات کو دیکھیے، سارے نبیوں کا کمال اللہ نے اپنے محبوب میں جمع فرما دیا۔ وہ نبی جس کی شان یہ ہے، سر سے لے کر پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے، منہ سے جب وہ بولتا قرآن کی تفسیر ہے، دنیا یہ سوچتی ہے میرے مصطفیٰ کو دیکھ کر وہ مصور کیسا ہوگا جس کی یہ تصویر ہے۔ اللہ نے 1,24,000 نبیوں کو کمالات نصیب فرمائے، لیکن ان کے کمالات کو دیکھیے، میرے آقا کے کمالات کو دیکھیے، خدا کی ساری خدائی میں حضور کے کمالات اور معجزات نظر آتے ہیں۔ درختوں میں دیکھو تو حضور کے معجزات، پہاڑوں میں دیکھو تو حضور کے معجزات، جانوروں میں دیکھو تو حضور کے معجزات، ارے سنگریزوں کنکریوں کے اندر دیکھو تو حضور کے معجزات، سوکھی لکڑی کے اندر دیکھو تو نبی کے معجزات۔ یعنی صرف انسانوں میں نہیں بلکہ حضور کے، اللہ کی ساری مخلوق کے اندر حضور کے معجزات موجود ہیں۔ میرے اور آپ کے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جا رہے ہیں، سفر پہ تشریف لے جا رہے ہیں، راستے میں قضا حاجت کی ضرورت پڑی، اب وہاں لیٹرین تو ہے نہیں، باتھ روم تو ہے نہیں، کوئی ایسی جگہ نہیں، اور نبی ساری کائنات میں سب سے زیادہ حیا والا ہوتا ہے۔ ہم لوگ تو راستے میں کھڑے کھڑے پیشاب کر دیتے ہیں نا، اور لوگ گزر رہے ہیں جناب والا، وہاں ہم بیٹھے ہیں پیشاب کر رہے ہیں، نبی حیادار ہوتا ہے۔ اب اللہ کے محبوب نے نظر دوڑائی، کوئی جگہ ایسی نہیں جس کی اوٹ میں میں پیشاب کروں، تو آپ نے ایک صحابی کو فرمایا جاؤ وہ سامنے جو 2 درخت کھڑے ہیں نا ان کو جا کے میرا پیغام دو کہ اللہ کے نبی تمہیں بلا رہے ہیں۔
صحابی رسول سن کے حیران ہوا کہ نہ اس درخت کے کان ہیں نہ اس کی زبان ہے، لیکن اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا اس کے اندر حکمت ہوگی، میرا کام تو ڈاکیہ کیا ہے نا، میں تو جا کے اسے پیغام پہنچاؤں، دیکھتا ہوں کہ وہ درخت آتا ہے یا نہیں آتا ہے۔ وہ صحابی رسول گئے اور اس درخت کے ایک طرف ادھر کھڑا ہے ایک ادھر کھڑا ہے، دونوں کی ٹہنیوں کو پکڑا اور کہا تمہیں اللہ کے نبی بلا رہے ہیں۔ بس وہ جس طرح بکری کی آپ رسی کو پکڑ لیں نا اور وہ کھینچنے والے کے ساتھ ساتھ چلتی ہے، میرے آقا کے اس فرمان کے مطابق جب اس صحابی رسول نے پیغام پہنچایا تو وہ درخت پہلے تو وجد میں آ گئے، اپنی قسمت پہ ناز کرنے لگے، اوہو ہم کیسے خوش نصیب ہیں، آج اللہ کے نبی نے ہمیں یاد فرمایا ہے۔ فرمایا جاءت لدعوت الاشجار ساجدتاً، جاءت لدعوت الاشجار ساجدتاً تمشی الیہ علی ساق بلا قدمی۔ نہ درختوں کو اللہ نے پاؤں دیے ہیں نہ انہیں زبان دی ہے، لیکن نبی کا معجزہ دیکھیے، نبی کا حکم ہوتا ہے تو درخت بھی مان کر فوراً حضور کی خدمت میں حاضر ہوتا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم احد پہاڑ پہ کھڑے ہوئے تو جب حضور کے قدم احد پہاڑ پہ لگے نا تو پھر احد پہاڑ بھی وجد میں آ گیا، حرکت کرنے لگا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احد خیر ہے، کیوں حرکت کر رہے ہو؟ تیرے اوپر اللہ کا نبی ہے اور 2 شہید ہیں تیرے اوپر۔ حضور پیش کی فاروق اعظم کی شہادت کی خبر دے رہے ہیں اور آپ نے فرمایا تیرے اوپر 2 شہید ہیں ایک نبی ہے۔ وہ عرض کرنے لگا حضور مجھے یہ تو پتا ہے کہ میرے اوپر کون ہیں، لیکن میں تو اپنے قسمت کے پر ناز کرتے ہوئے بے ساختہ جھومنے لگ گیا کہ آج سارے پہاڑوں پر مجھے فخر حاصل ہوا ہے کہ اللہ کے نبی کے قدم میرے اوپر آئے ہیں۔ پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس احد پہاڑ کو کیا عزت اور شان بخشی، فرمایا دنیا والو تمہیں پتہ نہیں ہے یہ احد پہاڑ مجھ سے محبت کرتا ہے اور میں محمد اس احد پہاڑ سے محبت کرتا ہوں۔ یہ شان اور یہ مقام اور یہ عظمت اللہ کریم نے میرے اور آپ کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نصیب فرمائی۔ تو حضور کے معجزات میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ نے بے شمار معجزات نصیب فرمائے، پرندوں میں، درندوں میں، حشرات الارض میں، حتیٰ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جہاں سے گزرتے ہیں یارو ان درختوں کو کس نے بتا دیا کہ یہ اللہ کا نبی ہے، ان پتھروں کو کس نے بتا دیا کہ اللہ کا نبی ہے، لیکن صحابہ فرماتے ہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میرے کانوں نے سنا کہ اللہ کے نبی جس درخت سے اور جس پتھر سے گزرتے تھے تو وہ حضور کو سلام پیش کیا کرتا تھا۔ تو حضور ساری کائنات کے نبی ہیں، اس لیے کہ کافۃ للناس وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ رب العالمین نے فرمایا محبوب میں رب العالمین ہوں، تو رحمت للعالمین ہے، نہ میری ربوبیت کی کوئی حد ہے نہ تیری نبوت کی کوئی حد ہے۔ تو یہ شان اور یہ مقام اللہ نے میرے اور آپ کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نصیب فرمائے، اور پھر کھڑے فرش پہ ہیں اور آسمان کے چاند کو یوں اشارہ فرماتے ہیں تو کائنات نے دیکھا کہ چاند کا ایک ٹکڑا ایک طرف چلا جاتا ہے اور دوسرا ٹکڑا دوسری طرف چلا جاتا ہے۔ چاند کو کس نے بتا دیا کہ یہ اللہ کا نبی ہے، یہ نبی کا معجزہ ہے۔ اب کوئی انسان جتنا بڑا سائنسدان ہو چاند کے 2 ٹکڑے کر سکتا ہے؟ نبی ہے جس کے حکم پر زمین بھی آسمان بھی اور ساری کائنات اس کے حکم کے مطابق چلتی ہے، تو انہوں نے یوں اشارہ فرمایا، قرآن کہتا ہے اقتربت الساعۃ وانشق القمر، دیکھو لوگوں میرے محبوب کا کمال تو دیکھو جو اس کے ہاتھ پہ میں نے ظاہر کیا ہے، کھڑا ہے فرش پر اور آسمان کے چاند کو اشارہ کرتا ہے، تو میں نے چاند کے بھی 2 ٹکڑے کر دیے۔ وہ میرے اور آپ کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
میری ماں مسلمان نہیں ہوئی، وہ آپ کی شان میں گستاخیاں کرتی ہے، ماں ہے مجھے بڑا غصہ آتا ہے، آپ ہدایت کی دعا فرما دیجیے۔ حضور کی دعا بھی معجزہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھائے اور فرمایا اللہم اہد ام ابی ہریرہ، یا اللہ ابو ہریرہ کی ماں کو ہدایت نصیب فرما دے۔ ابھی آپ نے ہاتھ پوری طرح اپنے چہرے پہ نہیں ملے، حضرت ابو ہریرہ نے دوڑ لگا دی۔ راستے میں کسی نے پوچھا ابو ہریرہ کون سی ایمرجنسی ہو گئی ہے، تجھے تو ہم نے بھاگتے ہوئے کبھی نہیں دیکھا ہے، آج کیا بات ہے کہ تو بھاگ کے جا رہا ہے؟ ابو ہریرہ فرماتے ہیں لوگوں تمہیں پتہ نہیں، میں ابھی اللہ کے محبوب سے دعا کروا کے آ رہا ہوں، میں یہ دیکھنا چاہتا ہوں گھر میں میں پہلے پہنچتا ہوں کہ میرے نبی کی دعا پہلے پہنچتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر گئے، دیکھا دروازہ بند ہے، غسل خانے میں نہانے کی آواز آ رہی ہے۔ ماں نے کہا ابو ہریرہ ذرا انتظار کر لو، میں نہا رہی ہوں۔ جیسے نہانے سے فارغ ہوئی کہنے لگی ابو ہریرہ جلدی چلو، مجھے اللہ کے محبوب کی دربار میں لے چلو، میں مسلمان ہونا چاہتی ہوں۔ حضور کی زبان سے جملہ نکلا فوراً قبول ہوتا ہے، نبی کا معجزہ ہے۔ صحابی رسول ایک پیالہ دودھ کا لاتے ہیں، 70 صحابہ حضور کے پاس موجود ہیں۔ جب وہ پیالہ لایا گیا تو حضور نے فرمایا ابو ہریرہ دائیں طرف سے شروع ہو جا، جتنے لوگ بیٹھے ہیں باری باری سب کو پلاتا چلا جا۔ ابو ہریرہ فرماتے میں نے ایک کو دیا، دوسرے کو دیا، اور ادھر پیالے کو بھی دیکھتا ہوں کہ کتنا کم ہوتا ہے ایک آدمی کے پینے سے۔ فرماتے میں ادھر نظر دوڑاتا رہا، اللہ کے نبی کی وہ معجزہ اور کمال جو آپ نے فرمایا ساروں کو پلا۔ تو لگتا وہ ابو ہریرہ فرماتے ہیں لگتا ایسا تھا کہ نبی کی زبان سے جو بول نکلا ہے نا ساروں کو پلا، یہ سارے پیئیں گے۔ 70 صحابہ کو پلانے کے بعد حضور نے فرمایا ابو ہریرہ اب تو جی بھر کے پی لے۔ ابو ہریرہ کو یہ بھی احساس تھا کہ صحابہ اگر بھوکے ہیں تو نبی ہم سے بھی زیادہ کئی دنوں سے فاقہ ہوگا۔ پی کر پیالہ حضور کی طرف کرتے ہیں کہ آقا بھی نوش فرما لیں۔ حضور نے فرمایا نہیں ابو ہریرہ ابھی بھی اور پی لے، کیونکہ ابو ہریرہ کے دل میں یہ چاہت تھی ہائے یہ سارا پیالہ مجھے مل جاتا، مجھے اتنی بھوک لگی ہوئی ہے۔ اللہ کا نبی دلوں کی باتیں بھی رب بتا دیتا ہے، اور اس لیے وہ تو نبی ہیں اور نبیوں کے امام ہیں۔ ولیوں کے بارے میں اللہ نے ارشاد فرمایا اتقوا فراست المؤمن فإنه ينظر بنور اللہ۔ لوگوں جب اللہ کے ولی کی دربار میں بیٹھو نا تو غلط خیالات ذہن میں نہ لایا کرو، ان کا دل نور الہی سے اتنا منور ہوتا ہے کہ تمہارے دلوں کے خیالات کو اللہ کا ولی سمجھ رہا ہوتا ہے۔ اور ہمارے خود چشمدید واقعہ ہے، ہمارے بزرگان سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کے 3 طالب علم ہمارے مدرسے کے وہاں گاؤں سے، وہ کہتے ہیں ہم اپنی آپ بیتی بتاتے ہیں، جانے لگے راستے میں کہنے لگے آج تو یار حضرت صاحب ہمیں نا سیب کھلا دیں۔ ایک کہنے لگا، دوسرا کہنے لگا یار میرا تو جی چاہتا ہے زردہ کھلا دیں۔ یہ راستے میں باتیں ہو رہی ہیں، یہ میں ولی کی بات بتا رہا ہوں، نبی کا مقام تو بہت اونچا ہے۔ فرماتے ہیں جب ہم آئے اور حضرت کو ملے تو حضرت نے خادم کو کہا جاؤ بھئی اندر سیب پڑے ہوں گے وہ لے آؤ، کاٹ کے ان کو دیے۔ ایک کہنے لگا بھئی تیری بات تو پوری ہو گئی۔ جب گھنٹہ 2 گھنٹے گزرے تو حضرت نے فرمایا بھائی یہ جوان آئے ہیں طالب علم ہیں، ان کو آج زردہ کھلانا ہے۔ یہ ولی کا عالم ہے، باتیں کہاں ہو رہی ہیں اور تیاریاں پہلے سے کہاں ہوئی ہیں۔
نبی کا فرمان ہے، نبی تو ابو ہریرہ کے دل کو بھانپ گئے کہ اس کے دل میں کیا بات ہے، بہت بھوک لگی ہے، ابو ہریرہ اور پیو، پھر پیا۔ تیسری مرتبہ حضور نے فرمایا ابو ہریرہ اور پیو۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب تو دودھ یہاں تک آ چکا ہے، 70 صحابہ کا جھوٹا دودھ میرے اور آپ کے آقا جناب محمد رسول اللہ نے نوش فرمایا۔ پیالہ ایک ہے، 70 صحابہ اسے پی رہے ہیں، یہ نبی کا معجزہ ہے۔ ولی کے ہاتھ پر یہ چیز ظاہر ہو اسے کرامت کہتے ہیں، اور نبی کے ہاتھ پر ایسی چیز ظاہر ہو تو اسے معجزہ کہتے ہیں۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ رب العالمین نے ہمارے آقا و مولا کو جس طرح نبوت بے مثل و بے مثال نصیب فرمائی، اس طرح اللہ نے کمالات و معجزات بھی حضور کو بے مثل و بے مثال نصیب فرمائے، جس کی چند ایک جھلکیاں میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہیں۔ لیکن سب سے بڑے معجزے اللہ نے جو اپنے نبی کو نصیب فرمائے وہ دو ہیں۔ یہ عام معجزات تو بے شمار ہیں نا، بڑے دو معجزے جو اللہ نے نبی کو نصیب فرمائے ہیں وہ کون سے ہیں؟ ایک معجزہ قرآن ہے۔ اللہ نے ہمارے آقا و مولا کو جو قرآن نصیب فرمایا، کتابی شکل کے اندر جتنی بھی آسمانی کتابیں اور صحائف آئے، وہ نبی جن پر وہ صحائف اترے یا جن پر وہ کتابیں نازل ہوئیں، جب ان کی نبوت یعنی وہ دنیا سے تشریف لے گئے تو ان کے معجزات ختم۔ موسیٰ علیہ السلام تشریف لے گئے، جو آسا زمین پر پھینکتے تھے تو سانپ بن جاتا تھا، پانی کی موجوں پر مارتے تھے تو موٹر وے تیار ہو جاتے تھے۔ آج وہ آسا تو موجود تھا ان کے چلے جانے کے بعد، لیکن وہ کمال موجود نہیں تھا، اس لیے کہ اس کے لیے ہاتھ بھی پھر موسیٰ کیا چاہیے تھا۔ سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی تھی، جب جنات کو بلانا ہوتا تھا اس کے جو نگینہ ہوتا تھا اس پر یوں ہاتھ پھیرتے تھے تو جنات حاضر ہو جاتے تھے۔ انگوٹھی تو موجود تھی لیکن وہ کمال انگوٹھی والا موجود جو اس کے لیے سلیمان کا ہاتھ چاہیے تھا۔ لیکن اللہ نے میرے اور آپ کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو معجزہ قرآن کی شکل میں نصیب فرمایا، اس کے لیے نبی کے ہاتھ کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ فرمایا یہ معجزہ قیامت تک کے لیے باقی رہے گا، اس لیے کہ حضور خاتم النبیین ہیں اور قرآن کا نزول دلیل ہے، دلیل ختم نبوت، کہ حضور کی نبوت بھی قیامت تک ہے اور حضور کی کتاب بھی قیامت تک باقی رہے گی۔ آج آپ دیکھیں اللہ کریم نے ایک ایسا معجزہ نصیب فرما، 8 سال کا بچہ، 7 سال کا بچہ، 10 سال کا بچہ، اتنی بڑی کتاب جو متشابہات سے بھری ہوئی ہے، جس بچے کو عربی آتی نہیں لیکن وہ الفاظ قرآن پڑھتا ہے، صرف رٹتا نہیں ہے۔ نبی کا معجزہ دیکھیے، اللہ نے اس بچے کو وہ نزاکتیں بھی نصیب فرمائی ہیں۔ موٹا لفظ کون سا ہے، کس طرح پڑھنا ہے، غنہ کہاں کرنا ہے، لفظ کو کھینچنا کہاں ہے، وہ ساری نزاکتوں کے ساتھ دنیا کے سامنے قرآن فر فر پڑھتا ہے۔ اللہ نے فرمایا میرا نبی بھی بے مثال، نبی کا معجزہ بھی بے مثال۔ وہ معجزہ قرآن مجید جس کے لیے اللہ کریم نے ارشاد فرمایا یہ ایسا خزانہ ہے، دنیا کے خزانے قبر تک ساتھ ہوں گے اور پھر جب دفنایا جائے گا خزانے واپس آ جائیں گے۔ قرآن اللہ کا وہ خزانہ ہے جو واپس نہیں آئے گا، قبر میں بھی ساتھ ہوگا، میدان محشر میں بھی ساتھ ہوگا۔ اور اس کی دلیل میرے اور آپ کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لوگو آیت الکرسی ہر نماز کے بعد پڑھنے والا انسان اللہ اس کو یہ کمال نصیب فرمائے گا، ادھر موت آئے گی، قبر میں پہنچایا جائے گا، اللہ فرمائیں گے اس کو سیدھا جنت میں لے جاؤ، کیونکہ یہ آیت الکرسی کا عامل تھا، یہ ہر نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھتا تھا۔ پھر میرے اور آپ کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا آیت الکرسی پڑھ کے گھر سے نکلنے والے انسان پڑھ کے گھر پہ پھونک مار کے چلے جانا تیرا کام ہے، تیرے گھر کی نگرانی کروانا میرا کام ہے، میں فرشتوں کی جماعت کو تیرے گھر کے اندر مقرر کر دوں گا، تو خود اپنے جسم پر پھونک مار کے باہر نکل جا، تجھے کوئی دشمن ہاتھ نہیں لگا سکے گا۔ اتنا بڑا معجزہ، اتنی کمالات والی وہ کتاب جس کے پڑھنے سے رب العالمین کتنی نعمتیں نصیب فرماتے ہیں۔
اور پھر خوش نصیب ہیں وہ لوگ جن کے بچے قرآن کے حافظ ہیں، قرآن پڑھنے والے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں نبی کا انتخاب میں کرتا ہوں۔ ذرا حافظ قرآن کی شان دیکھیے، نبی کا انتخاب اللہ کرتا ہے، صحابی کا انتخاب اللہ کرتا ہے، اور جن سینوں میں قرآن جانا ہے اللہ ان سینوں کا انتخاب بھی خود کرتا ہے۔ اندازہ فرمائی ثم اورثنا الکتاب الذی اصطفینا من عبادنا، اللہ فرماتا ہے ہم اپنے بندوں کے دلوں کو منتخب کرتے ہیں، اور جس دل کو اللہ انتخاب کرے وہ گھرانہ اور وہ خاندان کتنا شان والا ہے جس کے گھر کا فرد ایک ہے اور اسے اللہ خود منتخب فرما رہا ہے۔ قرآن مجید وہ عظمت والی کتاب ہے جسے رب العالمین نے یہ شان بخشی ہے کہ اس کا دیکھنا بھی عبادت، اس کا پڑھنا بھی عبادت، اس کا سننا بھی عبادت۔ اور سورہ ملک جو انسان تلاوت کرتا ہے، قرآن کا معجزہ دیکھیے، سورہ ملک پڑھنے والا انسان جو تلاوت کرتا ہے جب قبر میں جائے گا عذاب کے فرشتے آنے لگیں گے، وہ آگے سے دیوار بن جائے گی، کہے گی اس کے نزدیک نہ۔ وہ کہے گی تم کون ہو؟ فرشتے پوچھیں گے، کہا میں اللہ کا قرآن ہوں اور میں سورہ ملک ہوں۔ کہا ہمیں تو اللہ نے بھیجا ہے، ہم تو اسے ماریں گے۔ کہیں گے تم مار نہیں سکتے ہو اس لیے کہ میں اللہ کا قرآن ہوں۔ پھر ذرا ٹھہرو، میں اللہ کی عدالت میں خود جا کے پرمیشن لے کے آتی ہوں۔ سورہ ملک خالق کائنات کی بارگاہ میں پہنچے گی اور کہے گی یا اللہ مجھے بتا میں تیرے قرآن کا حصہ نہیں؟ اللہ فرمائیں گے ہاں حصہ ہے۔ تو یا اللہ پھر یہ بندہ جو قبر میں ابھی آیا ہے یہ تو میرا قاری تھا، رات کو سوتا نہیں تھا جب تک سورہ ملک نہیں پڑھتا تھا، اور فرشتے کہتے ہیں ہم اسے عذاب دیں گے، اگر عذاب دینا ہے تو مجھے قرآن سے نکال دے ورنہ میری سفارش کو قبول فرما۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ اللہ فرشتوں کو بلائیں گے اور کہیں گے واپس آ جاؤ بھائی، یہ تو سورہ ملک کا قاری تھا، یہ تو میرے قرآن کو پڑھنے والا تھا، اس لیے اسے نہ چھیڑو، میں نے اسے معاف فرما دیا ہے۔ قرآن وہ لجپال کتاب ہے جو دنیا میں بھی محافظ ہے، قبر میں بھی حفاظت فرمانے والی ہوگی، اور میدان محشر تک بھی اس کی حفاظت۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے ما من شفیع افضل عند اللہ منزلۃ یوم القیامہ، قیامت کے دن کسی کی سفارش اتنی کارگر نہیں ہوگی، لا نبی ولا ملک ولا غیرہ، نہ فرشتے کی، نہ نبی کی، نہ کسی اور کی، جتنی زوردار سفارش ہوگی قرآن کی۔ کیوں؟ اس لیے کہ قرآن اللہ کی کلام ہے، اللہ کے اندر سے نکلی ہوئی چیز ہے، ہر چیز پہ فنا ہے۔ دیکھیے آج تورات ہے نہیں ہے، کیوں؟ تورات، زبور، انجیل لکھی لکھائی تختیوں میں بھیجی گئی، قرآن وہ ہے جسے اللہ نے پڑھ کر بھیجا ہے۔ سب سے پہلا قاری اللہ ہے، پھر قاری جبریل ہے، پھر قاری محمد الرسول اللہ ہیں، اور پھر ان کے ذریعے سے صحابہ، اور آج تک اور قیامت کی صبح تک یہ قرآن باقی رہے گا۔ بڑی قرآن کو مٹانے کی کوششیں کی گئی، لیکن فرمایا مٹتے ہیں مٹ جائیں گے آدھا تیرے، مٹتے ہیں مٹ جائیں گے آدھا تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا۔ آپ اپنے پاکستان کے اندر دیکھیں کتنی دفعہ مدارس کو بند کرنے کی کوششیں کی گئیں، لیکن جتنی ادھر سے سختی ہوتی ہے اللہ فرماتا ہے پھر میں اللہ نہ ہوا نا کہ میرے کام بادشاہوں اور ظالموں کی وجہ سے رک جائیں۔ آپ دیکھیے پہلے مدارس کی ریشو کیا تھی اور آج مدارس کی ریشو کیا ہے۔ پہلے صرف لڑکوں کے مدرسے ہوتے تھے، جب مخالفت ہوئی تو ہر گھر کے اندر اللہ نے قرآن کی آواز لگا دی ہے۔ آج بچیاں قرآن مجید کی تفسیر پڑھا رہی ہیں، آج جناب بچیاں قرآن مجید کی حافظ ہو رہی ہیں، عالمہ ہو رہی ہیں، اور پھر میرے اور آپ کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لا تقوم الساعہ، لوگوں مدارس والوں کو معمولی نہ سمجھو، علماء اور قراء اور حفاظ کو حقارت کی نگاہ سے نہ دیکھو، یہ تمہارے محسن ہیں۔ اور آج مدارس پوچھتے ہیں مدارس نے کیا کیا ہے؟ مدارس نے آپ کے ایمان کی حفاظت کی ہے،
مدارس اور علماء نے آپ کے بچے کو قرآن کے نور سے منور کیا ہے. آپ نے مدارس کو کیا دیا ہے؟ مدارس نے تو بہت کچھ آپ کو دیا ہے. اور پھر آپ جو کچھ دیتے ہیں وہ اپنے پیپ اور خون اور وہ چیز جسے زکوٰۃ کہتے ہیں صرف وہی دے کے تم احسان جتلاتے ہو. لیکن آپ کو پتہ نہیں صبح سے لے کر شام تک پڑھانے والا جو ہے وہ کس طرح محنت کرتا ہے اور اپنا خون پسینہ لگا کے ایک چھوٹے سے بچے کو قرآن کا حافظ بنا دیتا ہے. اور فرمایا لا تقوم الساعة، لوگوں قیامت قائم نہیں ہوگی حتی یقال فی الارض اللہ اللہ، یہاں تک کہ جب تک قرآن والے موجود ہیں، دنیا موجود ہے، جب قرآن اور اللہ کا نام ختم ہو جائے گا یہ دنیا تباہ و برباد ہو جائے گی. گویا کہ اس نظام کائنات کے اندر قرآن اور قرآن والوں کا بڑا دخل ہے. موضوع درمیان میں اور شروع ہو گیا. قیامت کے دن رب کائنات ارشاد فرمائیں گے فرشتوں کو ان للہ اہلین، فرشتوں جاؤ میرے گھر والوں کو بلا کے لے آؤ. ہم اپنی قسمت پر ناز کیوں نہ کریں؟ میں جب قرآن مجید کا حافظ ہوا تو ہمارے گھر میں جنگ شروع ہو گئی. والدہ کہنے لگی اسے سکول پڑھانا ہے. دادا جی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، اللہ ان کی قبروں کو منور فرمائے، انہوں نے فرمایا نہیں یہ عالم بنے گا. اب میں ماں کے کہنے کے مطابق سکول کے داخلے شروع ہونے لگے تھے. ماں نے کہا آپ سکول جانا ہے، میں چلا گیا. اس سے پہلے میں نے فارسی دادا جی سے شروع کی تھی ابتدائی کتابیں. جب میں سبق پہ نہیں پہنچا نا، میرے دادا جو تھے وہ ولی اللہ تھے. جو پرانے بزرگ ہیں وہ انہیں جانتے ہیں کہ وہ کس مقام کے لوگ تھے. ہمارے تینوں دادا جی. تو انہوں نے طالب علم کو بھیجا کہ جاؤ شفیق الرحمان کو کہو کہ اسی حالت میں واپس آ جائے. اور یہ حالات ہوتے ہیں. اگر میں بچپنا پن ظاہر کرتا کہ بھی آج پہلا دن ہے، چھٹی ہوگی، میں جاؤں گا، بس بچہ آیا، میں نے کہا جیسے اس نے کہا نا کہ وہ فرما رہے ہیں کہ ابھی آؤ، میں اسی وقت اس کے ساتھ آ گیا. اور آ کے جب میں پہنچا تو دادا جی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا چہرہ مبارک لال ہوا تھا. اور آپ نے جوش میں ارشاد فرمایا کہ جاؤ اپنی ماں کو جا کے بتاؤ کہ تو کہتی ہے یہ باؤ بنے گا، میں اور میرے مرشد کہتے ہیں یہ عالم بنے گا، اور اس ماں کو جا کے تم بتا دو اور میرا پیغام دے دو. اس دین کی برکت سے اللہ تجھے یہ مقام نصیب فرمائے گا. یہ جج کیا ہیں، یہ وزیر کیا ہیں، یہ ان کی زبان سے نکلا کیا وزیر اعظم، یہ تیرے پیچھے ہوں گے اور محمد کے مصلی پر خدا تجھے کھڑا کرے گا. یہ میں نے اپنی آنکھوں سے ان بزرگوں کے بول کی کرامات دیکھی ہیں. جب میں ڈی سی آفس تھا وزیر اعلیٰ بھی وہاں آتے تھے، جج تو روزانہ ہر جمعے پہ ہوتے تھے، بڑے بڑے لوگ شہر کی کریم وہاں موجود ہوتی تھی. پتہ چلتا تھا کہ مرد قلندر اور قرآن کی برکات کیا ہے. اور یہاں پھر ایک دفعہ تشریف لائے وزیر اعظم صاحب نواز شریف صاحب جعفر اقبال صاحب کی کوٹھی میں. تو ان کا کوئی پروگرام تھا تو مجھے جعفر صاحب کا فون آیا، کائی صاحب آج نواز شریف صاحب وزیر اعظم صاحب تشریف لائے ہیں تو مغرب کی نماز آپ نے کرانی ہے اسی کوٹھی پہ. اب جب میں مصلی پہ کھڑا ہوا تو مجھے یاد آیا اس مرد قلندر نے جو فرمایا تھا کہ یہ وزیر کیا ہیں، یہ چیزیں کیا ہیں، تجھے اللہ بڑا مقام دے گا. نواز شریف پیچھے کھڑا ہے اور قاضی عزیز الرحمان کا بیٹا مصلی پہ کھڑا ہوا ہے. یہ تو دنیا کی بات ہے. قیامت کے دن اللہ کریم ارشاد فرمائیں گے ان للہ اہلین، جاؤ فرشتوں میرے گھر والوں کو بلا کے لے آؤ. یا اللہ آپ کے آپ تو گھر والوں سے پاک ہیں، گھر والیوں سے پاک ہیں. فرما اہل القرآن ہم اہل اللہ، جو قرآن والے ہیں وہ اللہ والے ہیں. فرما یہ قرآن پڑھنے والے جو ہے نا یہ میرا گھرانہ ہے. یہ شان اور یہ مقام بات کہاں سے چلی تھی؟ اللہ نے نبی کو بے شمار معجزات نصیب فرمائے، ان گنت معجزات نصیب فرمائے. ان میں سے ایک معجزہ قرآن ہے اور دوسرا معجزہ معراج ہے. پھر یہ ٹائم ختم ہو گیا، اب معراج کا سلسلہ آئندہ جمعہ زندگی رہی تو بیان ہوگا. اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عقیدت و محبت نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اللہ